السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 66۔ قدر کفاف میں راحت۔ میں معہد الریاض العلمی ریاضی سائنس انسٹیٹیوٹ گیا، گھر والوں کو جنوب میں چھوڑ دیا، اپنے چچاؤں کے ساتھ رہنے لگا جہاں زندگی سادہ تھی، تعلیم میں محنت اور آنے جانے اور گھر کے کاموں میں مشقت ہوتی تھی۔ 15 منٹ سے آدھا گھنٹے روز صبح میں پیدل بھی جاتا اور ظہر میں واپس آنا ہوتا، گھر کے لوگوں کے ساتھ صبح دوپہر اور شام کھانا بنانے میں ساتھ دیتا، گھر میں جھاڑو دیتا، سامان ٹھیک کرتا، باورچی خانے کو ترتیب دیتا، اسباق کا مذاکرہ اور انسٹیٹیوٹ کے کاموں میں شرکت بھی رہتی اور اچھے نمبرات اور پوزیشن لایا کرتا۔ میرے پاس بس ایک ہی کپڑا تھا، اسی کو دھو کر پہنتا تھا، گھر میں بھی، اسکول میں بھی اور تقریبات میں بھی، کیونکہ آمدنی بہت کم تھی۔ کھانے کا خرچہ، گھر کا کرایہ اور دوسری چیزیں سب اسی میں کرنی ہوتی تھی، اسی لیے گوشت بھی کبھی کھاتا اور پھل تو بہت کم کھایا کرتا۔ ہمیشہ کام، مذاکرہ اور مطالعے میں مصروف رہتا، تفریح کے لیے مہینے میں 1-2 بار ہی کہیں نکلا کرتا۔ میرے مضامین لگ بھگ 17 تھے، جس میں انگریزی، انجینئرنگ، الجبرا اور سائنس کی دوسری شاخیں تھیں۔ دینی اور عربی کے مضمون الگ تھے۔ اعلیٰ متوسط سے ہی المعہد العلمی سے ادبی کتابیں میں نکالا کرتا۔ مطالعے کا اتنا شوق تھا کہ کتاب لے کر ساتھیوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا۔ اسی دراز نفسی سے کہنا یہ ہے کہ اس مشقت، تھکان، سادگی اور کم آمدنی کے باوجود اطمینان تھا، دل میں سکون تھا، پوری نیند لیتا تھا۔ ایسے ہی زندگی چلتی رہی۔ پھر الحمدللہ مجھے اچھا مکان، لذیذ کھانا، بہت سے کپڑے اور آسائش کی زندگی نصیب ہوئی، لیکن اب پہلے جیسی نفسیات نہ تھیں۔ مشاغل بڑھ گئے تھے، قدرتوں میں اضافہ ہوا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ چیزوں کی کثرت سعادت اور راحت نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ حزن و ملال اور رنج و غم کا سبب کم آمدنی اور زندگی میں آرام کے کم اسباب کا ہونا ہے، یہ درست نہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ جو بقدر کفاف پر رہتے ہیں، ثروت مندوں سے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ برے سے برے احتمال کی توقع۔ میں ابہا کے انسٹیٹیوٹ میں سیکنڈری کی پہلی جماعت میں تھا۔ میری پوری تمنا تھی کہ فرسٹ پوزیشن لاؤں۔ پہلی کے لیے جدوجہد کی تھی، دل میں یہ تھا کہ کم از کم دوسری پوزیشن تو ملے گی ہی۔ مجموعی نمبرات سے تو مجھے ڈسٹنکشن مل رہا تھا۔ مذاکرات میں محنت، جدوجہد اور شب بیداری کے بعد یہی توقع ہو سکتی تھی۔ جب رزلٹ آیا تو دوسرے مضمونوں میں اچھی کامیابی کے باوجود میں انگریزی میں فیل تھا۔ یہ مضمون میرے لیے بڑا بوجھ تھا، نہ کچھ یاد رہتا، نہ سمجھ میں آتا۔ اب مجھ پر حزن و بیاس کی بادل چھا گئے۔ کئی راتیں جاگ جاگ کر گزری۔ ساتھیوں میں کئی حاسد خوش تھے۔ یہ چیز بالکل متوقع نہ تھی، کیونکہ یہاں پہلی پوزیشن کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میرے جذبات مشتمل تھے۔ دل تنگ کے ایک استاد نے اس بارے میں مجھ سے بات کی، مجھے دلاسا دیا۔ اس پر مجھے یہ شعر یاد آیا کہ ہر چیز کتنی ہی کامل ہو، اس میں نقص رہ جاتا ہے، اس لیے اچھی زندگی سے انسان دھوکے میں نہ پڑے۔ بعد میں جب بھی مجھے اپنا وہ حزن و ملال یاد آتا تو ہنسی آ جاتی، کیونکہ یاس و ملال سے رزلٹ میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ایسی ہی حال رہتا تو دوسری مرتبہ میں مذاکرہ اور کامیابی کا حصول ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ناکامی کی صورت میں آپ مایوس نہ ہو، نہ منہ سے جھاگ نکالے اور نہ یہ سمجھے کہ اس سے کامیابی مل جائے گی۔ ایسا سوچنا غلط ہے۔ اس سے کچھ نہ ہوگا، بلکہ آپ کی ناکامی و نامرادی میں ہی اضافہ ہوگا۔ جب حدیث نبوی میں ایم اے کا مقالے میں نے پیش کر دیا، مناقشہ ہوا تو میرا خیال تھا کہ میں نے جوابات صحیح دیے ہیں، لیکن نتیجہ آیا توجید جدا بہت اچھا تھا۔ اس سے مجھے رنج ہوا۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے بات کی اور کہا بھی، تمہیں امتیازی درجہ نہ ملا تو اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، دونوں کا نتیجہ تو ایک ہے کہ ایم اے کی ڈگری مل گئی۔ فرض کرو کسی سبب سے تمہارا مقالہ رد کر دیا جاتا اور ایم اے نہ کر پاتے تو کیا ہوتا؟
ظاہر ہے کہ وہ درست کہہ رہا تھا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی اور میں پرسکون ہو گیا۔ جب تمہیں کسی ناگوار بات کی توقع ہو تو برے سے برے احتمال کو برداشت کرنے کے لیے ذہن کو تیار کر لو اور پھر حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا، لعنت ملامت اور قلق سے سینے کی تنگی و کبید و خاطری کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ایم اے میں جو سبق ملا تھا وہ ڈاکٹریٹ کے مقالے کے انٹرویو میں تاخیر کے وقت کام آیا۔ مقالہ علمی و ترتیبی اعتبار سے مکمل تھا۔ امید تھا کہ جلد ہی انٹرویو ہو جائے گا، لیکن اس میں دیر ہوتی گئی۔ لیکن اس بار میں نے اسے آسانی سے لیا، پہلے کی مانند زیادہ پرواہ نہیں کی۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ خطرناک سے خطرناک توقع اور احتمال کے لیے ذہنی طور پر تیار رہا اور زندگی یوں ہی چلتی رہی گویا کہ کچھ نہیں ہوا۔ جسے پوری تجارت میں گھاٹے اور پورے مال کے جانے کی توقع ہوگی وہ تھوڑے خسارے کو آسانی سے برداشت کر لے گا۔ جسے قتل ہو جانے کا خدشہ ہوگا وہ بس قید کر دیا جائے تو وہ اللہ کا شکر ہی ادا کرے گا اور مصیبت کو آسانی سے برداشت کر لے گا۔ عافیت کے ساتھ روزی روٹی ملے تو پھر دنیا کو سلام ہو۔ 1400 میں ہم لوگ یمن کی حدود میں ایک دعوتی کیمپ میں تھے جس کا افتتاح عالی جناب شیخ عبدالعزیز بن باز نے کیا تھا۔ شریعہ فیکلٹی میں تفسیر کے استاد کے ساتھ ہم ابہا گئے۔ جب کیمپ کو واپس آئے تو ابہا تہامہ والا پہاڑی راستہ اختیار کیا۔ بار بار کے سیلابوں سے راستہ ٹوٹا پڑا تھا۔ ہمارے استاد تفسیر میں تو طاق تھے لیکن کار چلانی بالکل نہیں آتی تھی۔ انہوں نے مجھے بھی ڈرائیو کرنے نہیں دیا، یا تو میرے ساتھ شفقت کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے۔ چلانا نہ جاننے کے ساتھ اگر وہ آہستہ چلا لیتے تب بھی غنیمت تھی، لیکن وہ تو ایسے دوڑا رہے تھے جیسے کسی مقابلے میں ہو، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ ہمیں کسی کھڈے میں گرا دیتے۔ وہ کار کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ رات زندگی اور موت کے بیچ ہم نے گزاری۔ کبھی موت کا خیال کر کے دنیا کو خیر بات کہتے، کبھی زندہ ہو جاتے۔ میرے دانت، پیر اور ہاتھ بھیجے ہوئے تھے۔ کبھی جسم کو ڈھیلا چھوڑتا، اسے نصیحت کرتا، بہلاتا کہ بس یہ کٹھن گھڑی اب ختم ہوئی۔ یہاں تک ہم ایک کشادہ وادی میں پہنچ گئے۔ پانی زوردار برس رہا تھا، سامنے سیلاب تھا۔ ہم نے اس پر کم دھیان دیا۔ جب وادی کے بیچ میں پہنچے تو پانی چڑھنے لگا، حتیٰ کہ کار میں داخل ہو گیا۔ نہ چاہ کے ہم اس سے اتر کر بھاگم بھاگ وادی کے پار نکلے۔ بیچ رات سے لے کر صبح تک اس کے کنارے بھوکے پیاسے بغیر گدے بستر اور چادر کے پڑے رہے، کیونکہ موت کا انتظار تھا، اس لیے زندہ بچ جانے کو بھی غنیمت سمجھا اور سفر کی تھکان و مشقت اور رنجگے کے باوجود سلامتی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ صبح کے وقت مددگار پہنچے اور ہم واپس آئے۔ اس سے مجھے اس امریکی کشتی کا قصہ یاد آیا جس کا ملح دوسری جنگ عظیم میں شریک تھا۔ اس کی کشتی کو ایک راکٹ آ کر لگا، وہ سمندر میں ڈوب گئی۔ 13 دن وہ پانی کے نیچے رہا۔ ٹھنڈے پانی اور سوکھی روٹی کے علاوہ اور کچھ اس کے پاس نہ تھا۔ جب وہ سلامت رہ گیا تو اس سوال کے جواب میں اس واقعے سے سب سے بڑا تجربہ اسے کیا ہوا؟ اس نے کہا، ان خوفناک ایام میں میں نے یہ سیکھا کہ جو سلامت ہو اور روٹی پانی رکھتا ہو تو سمجھو کہ اسے دنیا مل گئی۔ جی ہاں، یہ دنیا کیا ہے؟ اس کے جواب میں ہم پائیں گے کہ ہمیں زندگی کے وسائل میں 80% سے زیادہ حاصل ہے، تب اچھی زندگی ہے، اور جو امن و اطمینان اور راحت ہمیں حاصل نہیں وہ محض 20% ہے۔ دنیا میں اکثر لوگ ہماری تمہاری طرح ہی ہے، اجتماعی حالات میں آفت امن سے بڑی ہوتی ہے، پھر بھی ہم اور آپ جو کمی ہے اس پر تو روتے ہیں اور جو حاصل ہے اس پر خوش نہیں رہتے۔ جو نعمت فوت ہو جائے اس پر رنج کرتے ہیں اور جو خیر پہنچے اس پر خوش نہیں ہوتے۔ جو تکلیف پہنچے اس پر کف افسوس ملتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے اس پر شکر گزار نہیں ہوتے۔ عداوت کی آگ بھڑکنے سے پہلے ہی بجھا دو۔ اپنی چھوٹی سی عام زندگی میں نے یہ پایا کہ جب بھی کسی تنقید یا مخالفت پر اپنا اعتبار بحال کرنا اور حق وصول کرنا چاہا اس سے نقصان ہی ہوا۔ بائیں معنی کے میں سمجھتا تھا کہ اس تنقید یا مخالفت کی جو کسی کی طرف سے پیش آتی ہے، تحقیق کرنے اور اسے غلط ثابت کر دینے سے میرا وقار و اعتبار بحال ہو جائے گا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہی نکلا۔ میرے اور اس شخص کے بیچ عداوت چلتی رہی، خصومت باقی رہی، وہ غلطی پر مصرر رہا،
بلا آخر میری تمنا بھی یہ ہوئی کہ کاش میں تحقیق و تفتیش میں نہ پڑا ہوتا، بلکہ اس کے مقابلے میں صبر، اعراض، تحمل اور برداشت کی پالیسی اپنا لیتا۔ یہی قرآن کی بھی تعلیم ہے۔ فرمایا درگزر کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ چاہیے کہ عفو درگزر سے کام لے۔ وہ لوگ جو غصہ پی جاتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ احسن طریقے پر جواب دو، دیکھو گے کہ جس کے اور تمہارے بیچ عداوت تھی وہ پکا دوست بن جائے گا۔ جب جاہل انہیں مخاطب بناتے ہیں تو یہ سلام کہتے ہیں۔ لہٰذا کسی شخص کے منہ سے بری بات سنو تو اسے جواب نہ دو، جواب دینے سے وہ 10 گنا برائی کرے گا۔ کوئی تمہاری ہجو کرے تو اسے ٹال دو، گویا تم نے سنا ہی نہیں۔ اگر تم نے بھی جواب میں ہجو لکھی تو لوگ ان چیزوں میں لگ جائیں گے، ادیب انہیں محفوظ رکھیں گے۔ کوئی تمہارے خلاف تیز و تند مقالہ لکھے تو جاہل سے کام لے کر اسے مر جانے دو۔ کوئی حسد سے تم پر نقد کرے تو تغافل برت جاؤ۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ برداشت کر لینے سے مصائب دفن ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر، لبالب بھرے سمندر میں کوئی نادان پتھر کھینچ کر مارے تو اس کا کیا بگڑے گا کہ سمندر کا پانی پاک ہے، اس کا مردار حلال ہے۔ پانی زیادہ ہوگا، حتیٰ کہ 2 بڑے مٹکوں کے برابر بھی ہوگا تو اس سے اس کا کچھ نہ بگڑے گا۔ ایسے ہی صابر و غیور آدمی ہوتا ہے، عیب چینوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تمہارا عیب جو ہی جڑکٹا ہے، جو لوگ فضول بکواس کرتے ہیں، اللہ اس کو ان سے بچاتا ہے۔ تم ہماری نگرانی میں ہو۔ اب اس کی آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ آگے اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔